اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کافی عرصہ سے سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ پر بات چل رہی ہے، تو اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کا ایک حال نقل فرمایا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پل صراط پر سے گزریں گے تو وہاں پر ان کے ساتھ اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور دوسرے مرحلے پر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی، اور تیسرے مرحلے پر فرض روزوں کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی، اور پانچویں مرحلے پر حج اور عمرے کی جانچ پڑتال ہوگی، اور چھٹے مرحلے پر وضو اور غسل کی جانچ پڑتال ہوگی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ساتویں مرحلے پر انسان جو معاملات کرتا ہے یعنی لین دین کرتا ہے ان معاملات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ پل صراط کا سب سے مشکل ترین مرحلہ یہی ہوگا جہاں پر انسان کے معاملات کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یہاں پر لوگوں کی اکثریت پھنس جائے گی، یعنی بڑے بڑے نمازی، حاجی، روزہ دار، تہجد گزار، تلاوت کرنے والے یہاں پر پھنسے ہوئے ہوں گے، اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اور یہ جو معاملات ہیں یعنی روپے پیسے کا لین دین ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا بیان فرمایا ہے، اور انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا یہ دین کا بہت بڑا اور اہم ترین باب ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جتنا یہ اہم باب ہے ہم لوگوں نے اتنا ہی اپنی زندگی سے اس کو خارج کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ایک تصور قائم ہے کہ عبادات جو ہے وہ چند چیزوں کا نام ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار وغیرہ کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ لیکن روپے پیسے کا جو لین دین ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اسلامی شریعت کے احکامات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکامات ہیں، یعنی حج، روزہ، نماز، ذکر و اذکار وغیرہ سے متعلق جو احکامات ہیں وہ 25% ہیں، اور معاملات سے متعلق اور معاشرت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ 75% ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے دیہات کے اندر ایک عام مثال چلتی ہے، 2 حصے، 1 حصہ، 3 حصے، 4 حصے، تو یوں سمجھیں کہ عبادات سے متعلق جو احکامات ہیں وہ 1/4 ہیں، 1/4، اور معاملات اور معاشرت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ 3/4 ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پیسے کے معاملات میں، حلال و حرام میں، جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں رکھتا، فرق نہیں رکھتا، تو پھر ان کا برا اثر جو ہے
وہ انسان کی عبادات پر بھی پڑتا ہے، چاہے وہ عبادات ادا ہو جائیں لیکن ان عبادات کا اجر و ثواب اور ان کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے، یعنی روک دی جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ان انسان کو اجر و ثواب بھی اس کو ان عبادات کا نہیں ملتا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ مثلا ہم نے اپنے گھر میں کوئی کام کرایا، مثلا شادی بیاہ وغیرہ تھا، تو اس پر ہم نے مزدوروں سے کام کرایا، مزدوری کرائی، مثلا پکانے والے کو ہی لے لیتے ہیں، اس سے ہم نے دیگیں پکوائی، اور پھر جب مزدوری دینے کی باری آئی تو اس کو کہا کہ شام کو لے لینا، شام ہوئی تو کہا کل کو لے لینا، کل ہوئی تو کہا پرسوں کو لے لینا، اسی طرح ہم لٹکاتے رہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ چاہے ہم جتنے بڑے نمازی بن جائیں، غازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، نفلیں پڑھنے والے بن جائیں، مصلے توڑتے رہیں صبح و شام، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک کہ اس صاحب حق کو ہم اس کا حق نہیں دیں گے، ان عبادات کا اجر و ثواب اور ان کی قبولیت وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ان کا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یا ہم نے کوئی گھریلو کام کرایا، ہم نے کوئی پلمبری کا کام کرایا، اور کاریگر نے ہمارے گھر کے اندر مزدوری کی، اور پھر ہم نے اس کو کہا کہ شام کو پیسے لے لینا، صبح لے لینا، نہیں دیے اس کو، تو اب جتنا مرضی ہم نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، جتنے نیک صالح بن جائیں، جب تک کہ اس صاحب حق کو، اس مزدور کو اس کا حق نہیں دیں گے، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان بھی ہے کہ انسان کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حال میں وہ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے کپڑے جو ہے وہ گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے بہت بڑے ولی آدمی ہیں، اور وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حال میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانا ان کا حرام ہوتا ہے، پینا ان کا حرام ہوتا ہے، لباس ان کا حرام کا ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، کہ ایسے آدمی کی دعا اللہ رب العزت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کا کھانا پینا ہی حرام ہو اور اس کا لباس بھی حرام کا ہو، یعنی یہ معاملات کی اہمیت ہے۔ اور پھر دوسرے جتنی بھی عبادات ہیں اگر ان میں کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو ان کی تلافی انتہائی آسان ہے۔ مثلا نماز کو لے لیجئے، نمازیں چھوٹ گئیں تو اب احساس پیدا ہوا توبہ کی، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ چھوٹی ہوئی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اور اگر یہ ڈر ہو کہ میں نمازیں پوری نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ہر انسان کو نہیں پتا زندگی کا، تو پھر انسان وصیت کر جائے کہ میری تہائی مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اپنے ورثاء کو وصیت کر سکتا ہے کہ تہائی مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، اور انسان توبہ کر لے تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیا اور اس کی تلافی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے، چاہے انسان 1000 توبہ کرتا رہے، چاہے 1000 نفلیں پڑھتا رہے، چاہے 1000 روزے رکھتا رہے، جب تک کہ صاحب حق کا حق نہیں دے گا اس وقت تک انسان کی توبہ اور عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے جو معاملات کا باب ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، خانقاہی لوگ، ان کے ہاں معاملات کے معاملے میں
بہت زیادہ وہ اپنے مریدین کے اوپر سختی فرماتے ہیں، بہت زیادہ سختی فرماتے ہیں کہ معاملات میں تم نے اپنے آپ کو بالکل صاف رکھنا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ان کے ہاں تو تصوف و طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو اولیت حاصل تھی، اولیت۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے مریدین کے بارے میں مجھے یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے معمولات میں یعنی نوافل میں اور ذکر و اذکار میں کمی کی ہے، پورے نہیں کیے، تو اس وجہ سے مجھے رنج ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے، اس مرید سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت کے ایک مرید تھے، وہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس سفر کر کے، دور دراز کا سفر کر کے حاضر خدمت ہوئے، اور ان کا ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، 13 سال کا بچہ تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ اور حضرت کی بارگاہ اقدس میں آ کر بیٹھ گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، اور پھر عرض کیا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے اس کے لیے دعا فرما دی، اور پھر بیٹھے بیٹھے اچانک حضرت نے پوچھ لیا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی عمر 13 سال ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے، ٹرین کا سفر کیا ہے، تو تم نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا تھا۔ حالانکہ وہ جو مرید تھے، حضرت نے ان کو خلافت بھی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ تم آگے لوگوں کو بیعت کر سکتے ہو، اتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ اور خلافت ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اجازت جو ہے اپنے شیخ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو خلافت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، وہ ایک زنجیر میں یوں بندھ جاتا ہے، اور ایک سرہ زنجیر کا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آخری سرہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، اور حضرت نے اس کو خلافت بھی ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کا ٹکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کیا وجہ؟ کہ ریلوے کا تو کوئی قانون ہے کہ 12 سال کی عمر کا جو بڑا بچہ ہے اس کا پورا ٹکٹ لگتا ہے، اور تم نے آدھا کیوں لیا؟ کیسے لے لیا تم نے آدھا ٹکٹ؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت قانون تو واقعی یہی ہے کہ 12 سال کی عمر سے بڑے بچے کا ٹکٹ جو ہے وہ پورا لگتا ہے، اور یہ بچہ ہے بھی 13 سال کا، لیکن دیکھنے میں یہ 12 سال کا معلوم ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی آدھی ٹکٹ لی۔ تو حضرت فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تصوف و طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، اور تمہیں اتنا احساس و ادراک بھی نہیں ہے کہ تم نے جو بچے کو سفر کرایا ہے یہ حلال کرایا ہے یا حرام کرایا ہے، اور پھر تم نے جو تھوڑے سے پیسے بچائے ہیں یہ پیسے تمہارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں، اور پھر تم نے ریلوے کے قانون کو توڑا ہے، اور جو ایک قوم کی امانت ہے ریلوے کا محکمہ، تم نے اس امانت میں خیانت کی ہے اور تم نے چوری کی ہے۔ لہذا جو امانت میں خیانت کرے ایسا شخص تصوف و طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اور یہ کہہ کر حضرت نے اس کی خلافت واپس لے لی۔ حالانکہ ان کے اوراد و وظائف جو تھے وہ اپنی جگہ پر مکمل تھے، تہجد، اشراق وغیرہ، ذکر و اذکار وغیرہ سارا کچھ اپنی جگہ پر مکمل تھا، لیکن ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ انہوں نے بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا، آدھا لیا، تو اس وجہ سے حضرت نے ان کی خلافت سلب فرما لی۔ تو یہ معاملات کا جو باب ہے یہ دین کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
اور حضرت نے اپنے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت فرما رکھی تھی کہ اگر جب کبھی تم ریلوے کا سفر کرو اور تمہارے پاس سامان بھی ہو اور وہ سامان جتنا تمہیں ریلوے نے لے جانے کی اجازت دی ہے اگر اس مقدار سے تمہارا سامان زیادہ ہو تو پھر تم اس کا وزن کراؤ اور اس کا کرایہ ادا کرو، پھر تم سفر کر سکتے ہو، پھر تم سفر کرو۔ کہ حضرت کا ایک اپنا واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اسٹیشن پر پہنچے تو حضرت کے پاس کافی سارا سامان تھا، تو جو دفتر تھا وزن کرانے کا، سامان وزن کرانے کا، حضرت وہاں پر تشریف لے گئے اور لین لگی ہوئی تھی تو حضرت اس لین میں جا کر کھڑے ہو گئے، اس لین میں لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے اکابرین کی عاجزی اور انکساری تھی کہ وہ اپنی کسی امتیازی شان سے نہیں رہا کرتے تھے بلکہ عام انسانوں کی طرح رہا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، عام انسانوں کی طرح رہنا، اپنی امتیازی شان سے نہ رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جیسے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی امتیازی شان سے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر جب باہر سے لوگ آتے ملنے کے لیے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے تو ان کو پہچاننے میں ذرا دشواری پیش آتی، کیونکہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تھیں، تو ان کو پہچاننے میں دشواری پیش آتی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پھٹی، ایک چوکی بنا دی، ذرا اونچی تھوڑی سی، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ پھٹی بنا دی ہے، لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے، تو آپ اس پھٹی کے اوپر تشریف فرما ہوا کریں تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں دشواری پیش نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عذر قبول فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھٹی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ تو عاجزی اور انکساری سے رہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی اصل بھی عاجزی اور انکساری ہے، تکبر نہیں ہے، تکبر تو اس کی ضد ہے، تکبر عاجزی اور انکساری کی ضد ہے۔ انسان کی اصل عاجزی انکساری ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کے پاس ویسے ہے کیا؟ ہے کیا؟ اب دیکھو، ایک معمولی سا جراثیم ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اس نے انسان کی ہوا نکال رکھی ہے، معمولی سی جراثیم نے، اور پوری دنیا میں انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہے، پوری دنیا میں۔ تو بہرحال انسان کی اصل جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، تکبر نہیں ہے۔ تو بہرحال تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی اس لین میں جا کر کھڑے ہو گئے جو لین لگی ہوئی تھی سامان کو وزن کرانے کے لیے، حالانکہ شیخ وقت تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، اگر امتیازی شان سے رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن حضرت کے اندر عاجزی انکساری بہت زیادہ تھی۔ تو بہرحال لین میں کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں وہاں پر وہ گاڑی کا جو گارڈ تھا ساتھ جانے والا وہ آ گیا، اور اس نے جب دیکھا حضرت کو پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ساتھ جا رہا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تو فلاں اسٹیشن تک جاؤ گے اور پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اس کے آگے جو ہے جو گارڈ آئے گا وہ میرا واقف کار ہے، میں اس کو کہہ دوں گا، میں اس کو کہہ دوں گا، وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا، اور اس کے ہوتے ہوئے اور بھی کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس گارڈ نے کہاں تک جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اس نے تو بہت آگے جانا ہے، اس سے پہلے آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، وہ تو آگے جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو آگے جانا ہے، میں نے تو آگے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے آگے جانا ہے، آپ کا اسٹیشن پہلے آئے گا،
اور وہ گارڈ آگے جائے گا، آپ نے تو آگے نہیں جانا. تو حضرت فرمانے لگے نہیں میں نے تو آگے جانا ہے. جب حضرت نے 2-3 مرتبہ یہ فرمایا میں نے آگے جانا ہے، تو وہ کہنے لگا حضرت کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے، میں نے آخرت کی طرف جانا ہے، اور میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. وہاں پر کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ اور اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ سرکاری گاڑی تھی، تمہارے پاس اضافی سامان تھا، تم نے اضافی سامان کا کرایہ ادا نہیں کیا، اور جو تم نے پیسے بچائے ہیں ان پیسوں کا حساب دو، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا؟ کون سا گارڈ مجھے چھڑائے گا؟ لہذا میں تو سامان کا وزن کراؤں گا اور اس کا کرایہ ادا کروں گا، پھر سفر کروں گا. تو وہاں پر یہ بات مشہور تھی، تھانہ بھون کے علاقے میں جو پورا علاقہ تھا اس میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر ریلوے کے دفتر میں کوئی انسان اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور متعلقین میں سے ہے، کیونکہ حضرت کی ہدایت تھی. تو یہ معاملات کا جو باب ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے معاملات کے اندر مبتلا ہیں، اور ہمیں ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہیں، اس معمولی سے حرام کے کتنے تباہ کن اثرات ہیں. اس کا ہمیں احساس و ادراک بھی نہیں ہے. اور اس کا احساس و ادراک اس لیے نہیں ہے کہ ہم چونکہ بے حس ہو چکے ہیں. بے حس، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی ایک مکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس مکان کے اندر سارے کا سارا گند پھیلا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے گند، اور اس گند میں سے تعفن اٹھ رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے. اور باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور جیسے وہ اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو بدبو کے بھپکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور جو اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی اتنی بدبو ہے، تم یہاں پر کیسے بیٹھے ہو، کیسے گزارا کر رہے ہو؟ تو وہ مکان کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے کہ میں تو سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے تو کبھی بدبو محسوس نہیں ہوئی، اور تم اپنے ناک کا علاج کراؤ، تم اپنے ناک کا علاج کراؤ، مجھے تو کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ سالوں سے وہ اس مکان کے اندر رہ رہا ہے، اور اس کا جو تعفن ہے، بدبو ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر اتنی رچ چکی ہے کہ وہ اس کو بدبو آتی ہی نہیں ہے. اور یہی حال ہمارا ہے کہ گناہ کر 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 کے اس کی ظلمت ہمارے اوپر اتنی چھا چکی ہے کہ ہمیں احساس و ادراک ہی نہیں ہوتا حلال و حرام کا. اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت احساس عطا فرما دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی نحوست ہے. حضرت مولانا یعقوب علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے تھے. تو وہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں چلا گیا اور صاحب دعوت نے میرے سامنے کھانا رکھا، میزبان نے. میں نے ایک لقمہ توڑ کے کھایا، دوسرا کھایا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ کوئی حرام مکس ہے، کیونکہ حضرت کی حس بہت تیز تھی اس معاملے میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 3 لقمے میں نے کھائے تھے، پھر میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور میں واپس آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان 3 لقموں کی ظلمت، نحوست کئی عرصے تک میں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا رہا کہ میرے دل کے اندر بار بار یہ خیال آتا تھا، یہ دائیا پیدا ہوتا تھا کہ میں فلاں گناہ بھی کر لوں، فلاں گناہ بھی کر لوں، فلاں گناہ بھی کر لوں. یعنی اتنی بڑی نحوست ہے اس حرام کی، اتنی بڑی نحوست ہے. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ پل صراط کے 7 مراحل میں سے سب سے مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ ہے معاملات کی جانچ پڑتال کا مرحلہ. یہاں پر اکثریت آ کے پنس جائے گی. چلو جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے پہلے مرحلے پر، اور دوسرے مرحلے پر نمازی بھی چھوٹ جائیں گے، اور تیسرے مرحلے پر روزے رکھنے والے بھی چھوٹ جائیں گے، چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ دینے والے بھی چھوٹ جائیں گے، اور حج و عمرے والے بھی چھوٹ جائیں گے. لیکن یہ جو معاملات کا لین دین کا جو معاملہ ہے
جب یہ مرحلہ آئے گا تو یہاں پر اکثریت آ کر پھنس جائے گی، اکثریت پھنس جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھیں، بالکل صاف رکھیں۔ دیکھیے حرام حرام ہے، ایک دن کمائیں گے 2 دن کھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن کمائیں گے، اگر ہم حرام جو ہے نا وہ کما بھی لیں کسی کو دھوکہ دے کے، تو ایک دن کمائیں گے 2 دن کھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس یہ پیسہ حرام کا رہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نحوست اتنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات جو ہے ان کو بالکل صاف صاف رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا